نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کے تحت میں پچھلے کئی جمعہ کو خطاب کر چکا ہوں اور آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کے تحت میں خطاب کروں گا کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے میرے محبوب، آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کہ پچھلے خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو بہت سے اس زمانے میں تو نہیں مگر چند سالوں سے کچھ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا شروع کر دیا. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کن سے کہا؟ مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا، یا ان سے کہا؟ پچھلے خطاب میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں سے کہا جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے اوپر جو پتھر برساتے تھے، آپ کو جو تکلیف دیتے تھے، ان سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. مسلمانوں سے کیا کہا وہ آج میں بتاؤں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت مسلمانوں سے کیا فرمایا. حضرت عمران، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بزرگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں. یہ تینوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے شروع کر دیے. وصال کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ نہ سحری کیا جاتا ہے اور نہ افطاری کیا جاتا ہے. لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن، 6 دن، 21 دن، کتابوں میں آیا کہ 21 دن، یہاں تک کہ 40 دن تک کچھ نہ کھاتے تھے، نہ سحری کرتے تھے، نہ افطاری کرتے تھے. اسی طرح آپ وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور سلطان کائنات نے جب یہ وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے تو صحابہ کرام نے جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روزہ رکھتے دیکھا تو ادائے محبوب بڑی پسند آئی. بھائی وہ صحابہ تھے، اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہتے تھے. انہوں نے بھی سرکار کی سنت سمجھ کر وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام بہت کمزور ہو گئے، پتلے ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، انہوں نے عرض کی جی آقا. فرمایا تم بڑے کمزور ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی سرکار، ہم نے بھی آپ کی طرح آپ کی سنت سمجھ کر وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں. میرے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ آج کے بعد تم وصال کے روزے نہ رکھنا، بلکہ اگر روزہ رکھنے کا شوق ہو تو سحری بھی کرو، سحری بھی کیا کرو اور افطاری بھی کیا کرو. یہ وصال کے روزے رکھنے سے تم کمزور ہو رہے ہو، لہذا ان روزوں سے پرہیز کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں منع فرما رہے ہیں لیکن آپ رکھتے ہیں، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر جلال میں آ گئے. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، میری طرح ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہے، اگر کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست کاحد منہم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے، کوئی میری طرح ہے تو کھڑا ہو جائے. اب اس محفل میں صدیق اکبر موجود،
फारूق आज़म मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मौजूद, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत जाबिर सुन रहे हैं, हज़रत अनस तशरीफ़ फरमा है। कम अज़ कम 20,000 सहाबा कराम मदीना शरीफ में मौजूद हैं, सब सुन रहे हैं। कमली वाला फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो मेरी मिस्ल हो, जो मेरी तरह हो। आप बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, तिरमिज़ी खोलें, निसाई का मुताला करें, इब्न माजा को उठाएं, अबू दाऊद पढ़ें, हदीस शरीफ की 450 किताब मौजूद हैं, सब को उठा लें, सब किताबें पढ़ें। मेरे नबी का ये ऐलान सुनकर सब सहाबा खामोश, कोई नहीं बोला। चाहिए तो ये था कि सिद्दीक़ अकबर खड़े हो जाते, अर्ज़ करते आका मैं बचपन का साथी, लड़कपन का साथी, जवानी का साथी, सफ़र का साथी आपकी तरह हूँ, आपकी मिस्ल हूँ। चलो कोई बात नहीं। हज़रत उमर बड़े बहादुर थे, बड़े निडर थे, बहुत ताकतवर थे, बड़े दिलेर थे, जिनके साए से शैतान भी कांपता है, वही खड़े हो जाते, सरकार मैं आपकी तरह हूँ। चलो उनको छोड़ो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, वही खड़े हो जाते आका मैं आपकी तरह हूँ, क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ। 2 बेटियाँ बारी बारी मेरे निकाह में आई हैं। चलो जी कोई बात नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते, सरकार आप मेरे चचा के बेटे हैं, जो दादा आपके थे वही मेरे हैं, जो दादी आपकी थी वही दादी मेरी है, जो कबीला आपका है वही कबीला मेरा है, जो ख़ानदान आपका है वही ख़ानदान मेरा है। आप मेरे चचाज़ाद भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी तरह हूँ। लेकिन खुदा गवाह है, इस पूरी ज़मीन में, इस पूरे आसमान के नीचे मेरे नबी का ऐलान सुनकर किसी ने नहीं कहा कि मैं आपकी तरह हूँ, आपकी मिस्ल हूँ। कोई सहाबी नहीं बोला, मगर नज़दीक बोल पड़ा कि मैं नबी की मिस्ल हूँ, नबी की तरह हूँ। नबी करीम ने क्या फरमाया, इन्नी लस्तु कहतुकुम, मेरे आका ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। नज़दीक क्या कहते हैं, अजय वो तो हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे। सुन्नियों तुम उनसे कहा करो, तुम्हारा मामा अबू जहल भी तुम्हारी तरह खाता था, तुम्हारी तरह पीता था, तुम्हारी तरह चलता था, उसकी मिस्ल क्यों नहीं बनते, अपने नबी की तरह क्यों बनते हो। वो कहेंगे नहीं, वो मुसलमान तो नहीं था, हम मुसलमान हैं। उनको कहो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, तो तुम नबी तो नहीं, वो रसूल हैं, तुम रसूल तो नहीं, वो आखिरी नबी हैं, तुम आखिरी नबी तो नहीं, वो रऊफ़ुर रहीम है, तुम तो रऊफ़ुर रहीम नहीं, वो रब के महबूब है, तुम तो रब के महबूब नहीं। अरे शर्म करो, जब सहाबी नबी के मिस्ल नहीं बन सकते, नबी की इज्जत करो, नबी की ताज़ीम करो, नबी की शान के चर्चे करो, उनके चर्चे घटाओ नहीं। और तुम क्या घटाओगे उनके चर्चे, जब जिनका चर्चा अल्लाह बुलंद करने वाला है। तुम्हारे घटाने से नबी का चर्चा घटेगा नहीं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ल, तुम में से कौन है जो मेरी मिस्ल हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका क्यों, जब रात होती है तुम घरों में चले जाते हो। आका ने फरमाया कि जब तुम रात होती तुम घरों में चले जाते हो, मैं अल्लाह ताला रात में अल्लाह ताला के दरबार में चला जाता हूँ, वहाँ रात गुजारता हूँ। फरमाया तुम घरों में होते हो, मैं हर रोज़ रब का मेहमान होता हूँ, मेरी हर रोज़ तो लामकानों में दावतें होती हैं, अल्लाह ताला मुझे खिला भी देता है और मुझे पिला भी देता है। मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में खाने पीने के मोहताज नहीं, पर खाया क्यों। इसका जवाब अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी इस हदीस के तशरीह करते हुए देते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना ये तालीम उम्मत के लिए था, यानी हमारे लिए था। ये बताने के लिए था कि खाने का तरीका क्या है। दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, मिल कर खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ पियो, अपने यानी प्लेट में अपने आगे से खाओ, अच्छी तरह चबा कर खाओ। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि हर मामले में, चलने फिरने में, तिजारत करने में, बिजनेस करने में, काम धंधा करने में, लेने देने में, ये सब तालीम उम्मत के लिए था, वरना मेरे आका को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार ने फरमाया कि सहाबा तुम में से मेरी मिस्ल कौन है। मेरे दोस्तों, जब सहाबा कराम ने कमली वाले का, अपने आका का, अपने नबी का ये पैगाम सुना तो सब सहाबा बोले,
سب غلام بولے، سب پروانے بولے، سب مستانے بولے کہ واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مثل کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اب ذرا عشق کی بات سن لو، پیار کی بات سن لو، محبت کی بات سن لو، عجیب کیفیت کی بات ہے، یہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ لیس کمثلہ شیء، اے لوگوں سن لو میری مثل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اوپر سے کہ اے لوگوں سن لو میری مثل کوئی نہیں۔ ادھر دھرتی پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انی لست کہیتکم، اے دنیا والوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بھی بے مثل ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بے مثل ہوں۔ بھیجنے والا کہتا ہے کہ میں بے مثل ہوں، خدا کہتا ہے میرا کوئی ثانی نہیں، مصطفیٰ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی ثانی نہیں۔ غلاموں نے کہا، عاشقوں نے سن کر کہا کہ وہ بھی سچا اور یہ بھی سچا ہے۔ دوستو، میرے دوستو، پتہ چلا کہ خالق کائنات کے حبیب جیسا کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ سرکار ہم جیسے تھے، اب ان کی مانیں یا کملی والے کے مانیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے حدیث آپ کو سنا دی، اب آپ ان کی مانیں یا کملی والے کی مانیں یا اللہ تعالیٰ کے حبیب کی۔ دوستو، جانتے ہو مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ اور یہ بیماری کب شروع ہوئی نبی کو بشر کہنے کی؟ میں تلاش کرتا رہا یہ کام کب شروع ہوا۔ جب قرآن پاک پڑھا تو پتہ چلا کہ نبی کو بشر سب سے پہلے کس نے کہا۔ آپ بھی سنیں، خالق کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو، میرے نائب کو، میرے خلیفہ کو، میرے رسول کو سجدہ کرو۔ اس زمانے میں شیطان فرشتوں کا استاذ تھا، ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس زمانے میں تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، یہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بس جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، سارے فرشتے جھک گئے، لیکن الا ابلیس، شیطان اکڑ گیا، فرشتوں کا ہیڈ ماسٹر اکڑ گیا۔ خالق لم یزل نے پوچھا کہ جب دیکھا کہ ابلیس کو اکڑ کر دیکھا کہ وہ سجدہ نہیں کرتا تو خالق کائنات نے شیطان سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب میرے دوستوں توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے۔ ہماری سوچنے سے پہلے وہ سمجھ لیتا کہ بندہ کیا سوچنے والا ہے۔ اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اگر آج کل کوئی سرکیرا ہوتا تو کہتا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، جب شیطان نے بتایا، جب ابلیس نے بتایا تب اللہ کو پتہ چلا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ مگر دوستوں، یہ نزدیوں کا عقیدہ ہے۔ اب سنیے اہل سنت کا عقیدہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں اہل سنت کا عقیدہ درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کافر ہے۔ اب سوچئے کہ کبھی جو کوئی جانکار ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، تو استاد اپنے بچوں سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوال میں حکمت بھی ہوتی ہے، جسے بعض بیوقوف اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، نبی کو علم ہوتا تو حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو صحابہ سے پوچھا کہ سرکار معراج پر گئے، ہر آسمانی چیز کو دیکھے تو جبرائیل سے پوچھتے کیوں؟ میرے دوستوں یاد رکھو، یہ کیوں کرنے والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، لیکن جو سرکار کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے پوچھنے میں بھی حکمت تھی۔ کون سی حکمت؟ سنیے، سرکار کی بیوی پر الزام لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تمہارا میری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو سرکار کا پوچھنا، صحابہ کا بتانا، اس میں امت کے لیے سبق تھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو دوستوں سے، قریبی لوگوں سے، اپنے احباب سے مشورہ کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جبرائیل سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا۔ اگر سرکار نہ پوچھتے، جبرائیل نہ بتاتے تو ہم غلاموں کو کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں پتہ چلتا کچھ؟ سرکار کا پوچھنا اپنے لیے نہیں تھا، امت کے لیے تھا۔ اسی طرح خالق کائنات شیطان سے نہ پوچھتا، وہ نہ بتاتا تو ہمیں اس کی بے ایمانی کا، اس کی بے حیائی کا، اس کی بے ادبی کا پتہ کیسے چلتا؟ خالق کائنات پوچھتا گیا، شیطان بتاتا گیا، سرکار کی امت کو پتہ چلتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابلیس بتا تو نے میرے نبی کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سنیے شیطان نے کیا جواب دیا، قال لم اکن لاسجد لبشر۔ رب کائنات، اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ رب کائنات، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بات نہیں سچتی کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ میرے دوستوں غور کرو، رب کا قرآن کہہ رہا شیطان نے سجدے سے انکار کیوں کیا کہ یا اللہ یہ بشر ہے۔ اب قرآن پڑھے، حدیث کا مطالعہ کرے، سیرت طیبہ پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا، سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا، سب سے پہلے بشر عزازیل نے کہا۔ خالق کائنات نے فرمایا عزازیل میرے نبی کریم کو سجدہ کر۔ عزازیل نے، شیطان نے کہا یا اللہ اس بشر کو، اس خاکی کو، اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کروں گا، میں نے ساری زندگی تجھے سجدے کیے ہیں، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے بندے تو صرف زمین پر سجدہ کریں گے، لیکن مولا کریم میں زمین کے پستیوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، دریاؤں کی لہروں میں، آگ کے شعلوں میں، آسمان کی بلندیوں میں اب بھی سجدہ کے لیے تیار ہوں، پر اس بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر جلال میں آ گیا، صفت قہاری کا اظہار ہونے لگا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ابلیس تو نے میرے نبی کو بشر کہا، تو نے میرے نبی کو خاکی کہا، تو نے میرے نبی کو مٹی کا پتلا کہا، فاخرج منہا، میری جنت سے نکل جا، میری جنت سے بھاگ جا، میری بحث سے دفع ہو جا۔ میرے دوستوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے کیوں نکالا، کیوں رفع کیا؟ توحید کا جھگڑا نہیں تھا، کیا نماز میں اختلاف تھا، کیا روزوں کا منکر تھا، کیا حج و زکوٰۃ سے انکار کرتا تھا؟ نہیں، ان تمام چیزوں میں سے اس کا کسی کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا تھا تو عظمت نبوت کا تھا، شان رسالت کا تھا، مقام رسول کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جنت سے نکل جا۔ شیطان نے عرض کی مولا کریم نکل جاتا ہوں، لیکن میری محنت تو دیکھ، میری عبادت تو دیکھ، میری خدائی خدمت گاری تو دیکھ، میں نے تیری زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، بیت المعمور کا میں خطیب رہا ہوں، تیرے ملائکہ کا میں ماسٹر رہا ہوں، ہیڈ ماسٹر رہا ہوں۔ اللہ اگر مجھے نکالنا ہی چاہتا ہے، مجھے ریٹائر ہی کرنا چاہتا ہے تو کچھ تو بدلہ دے، کچھ تو انعام دے، کچھ تو صلہ دے۔ فرمایا اچھا اس کا صلہ لینا ہے تو سن، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک میری بارگاہ سے مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے۔ میرے دوستوں شیطان کتنا بڑا عالم تھا، صوفی تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا، معلم الملکوت تھا، پر جب نبی کی عظمت کا انکار کیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے کیوں نکالا؟ کہ اس نے جنت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی کو صرف ایک مرتبہ بشر کہا، ایک مرتبہ۔ اب خیال کرو کہ جس نے جنت میں کھڑے ہو کر نبی کو بشر کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، تو جو بندہ 5 ٹائم وضو کر کے درس قرآن کے بہانے لوگوں کو نبی کو بشر کہے لے، لوگوں کو کہے کہ نبی ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح تھے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس میری جنت سے، میری بہشت سے نکل جا۔ شیطان نے اکڑ کر کہا مولا کریم مجھے تو نے جنت سے نکال دیا ہے، اب لہٰذا اب میرا اور تیرا مقابلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ عرض کی ضرور۔ فرمایا کیسے؟ قال فبعزتک، شیطان نے کہا قال فبعزتک، مولا مجھے تیری عزت، تیری عظمت، تیری شان کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو اولاد آدم کو کیسے گمراہ کرے گا؟ عرض کی بس یہی مسئلہ بتاؤں گا، یہی بات سمجھاؤں گا کہ نبی بشر تھے،
نبی خاکی تھے، نبی ہماری طرح تھے۔ یہ بات لوگوں کو اچھی طرح یاد کراؤں گا۔ بازاروں میں، دکانوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر گھر میں ہر بندے کو یہی مسئلہ پکواؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ سارے لوگ، سارے انسان، ساری نسل انسانیت، سارے بندے میرے ساتھی بن گئے۔ میرے دوستو بتائیے، شیطان نے یہ سبق اپنے ماننے والوں کو یاد کرایا ہے کہ نہیں؟ ایسا کرایا ہے کہ گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ڈگر ڈگر یہی کہتے پھرتے ہیں کہ لوگوں نبی ہماری طرح تھے۔ اگر نہیں تھے تو کھاتے کیوں، پیتے کیوں تھے، سوتے کیوں تھے، چلتے کیوں تھے، پھرتے کیوں تھے، شادیاں کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ابلیس جا اور دفع ہو جا، لگا لے پورا زور، لگا لے پوری طاقت، پورا قوت۔ میں بھی تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اور تجھے بھی بتا دیتا ہوں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ شیطان کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں کہہ سکتے۔ شیطان نے کہا مولا کریم چلو، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے پیارے ہوں گے، جن پر تیرا کرم ہوگا، وہ تو بچ جائیں گے، لیکن دوسروں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو ضرور یہ سبق یاد کراؤں گا۔ فرمایا فکر نہ کر، گھبرا نہیں، میں نے تیرا بھی اور تیرے یاروں کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ کون سا؟ فرمایا لأملأن جہنم منک، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور تیرے سارے یاروں سے، سارے دوستوں سے اور تیرے فرما برداروں سے۔ میرے دوستوں، قرآن کی ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا۔ اب جو شیطان کی بولی بولے گا وہ قیامت کے دن شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔